رائٹ جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کے سیگمنٹ میں. پیکیج آپ نے دیکھا, ہم نے بھی بڑے انہماک سے دیکھا. کاروان حیات کی بات ہو رہی ہے فاروق حسن صاحب. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو ذہنی چیلنجز ہیں انہیں کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا انفارچونیٹلی. حالانکہ کئی مسائل سے بہت زیادہ اہم ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو شاید بہت سارے مسائل حل کیے جا سکتے, بہت سارے رشتے بہت بہتر طور پر چلائے جا سکتے, بہت سارے خاندانوں میں مسرت اور خوشی کا باعث ہو سکتا ہے یہ معاملہ اگر آپ ذہنی صحت پر توجہ دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہماری جو ورک پلیس ہے, ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے, جو ٹریفک کے ایشو, مجھے لگتا ہے بہت سارے مسائل پاکستان کے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور ہم بہت شکر گزار ہیں کاروان حیات جیسے اداروں کے کہ جو اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. اور 1983 سے الحمدللہ کاروان حیات اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہے. کس طرح سے ذرا یہ وسیم بھائی اس پہ ایکسپلین جی ہاں, تو مطلب صرف 2022 میں 1 لاکھ کے قریب پیشنٹس نے وزٹ کیا. اور اگین یہ بہت اچھا ہے, بہت مناسب اس لیے بھی ہے کہ ابھی تک ٹیبو بھی ہے نا سوسائٹی میں کہ یار اگر یہ معلوم ہوا کہ میں کسی ایسے ادارے میں جا رہا ہوں علاج کے لیے جو ذہنی امراض سے متعلق ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ پاگل ہو گیا ہے بھائی. تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ان اداروں کی بہت حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر عروسہ طالب صاحبہ, عروسہ صاحبہ ہمارے ساتھ جو کہ MBBS اور ماشاء اللہ کیا زبردست آپ کی کوالیفیکیشن, چیف میڈیکل آفیسر ہیں آپ, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں کاروان حیات میں ہی. تو ڈاکٹر صاحب آنے کا بہت بہت شکریہ. ذرا ہمیں پہلے تو شارٹلی یہ بتائیے کہ کیا ہے یہ کاروان حیات میں, آپ ایگزیکٹلی کیا کر رہے ہوتے ہیں ذہنی امراض سے جو لوگ نمٹ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. اور یہ معافی چاہتا ہوں ذرا یہ اس کے لیے ہمیں ذرا کوائن بھی کر دیجئے کہ لفظ کیا ایسا بہتر ہے کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے, کیا جس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ جائے کسی. صحیح, بالکل صحیح. تو بہت بہت شکریہ ARY ڈیجیٹل اور اقرار بھائی اور وسیم بھائی, آپ لوگوں کا اسی طرح کا بریک تھرو اور پلیٹ فارم چاہیے ذہنی امراض کو اجاگر کرنے کے لیے اور سولوشنز کو لانے کے لیے. اگین بلڈ پریشر, شوگر اور یہ بیماریاں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان بیماریوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. کاروان حیات گزشتہ 40 برسوں سے نہ صرف ذہنی امراض کا علاج کر رہا ہے بلکہ ہم بہت زیادہ کام ذہنی بحالی کا بھی کر رہے ہیں, کیونکہ بیماری کے بعد بہت لوگ اپنا وہ راستہ اور وہ ٹریک بھول جاتے ہیں جس پر وہ بیماری سے پہلے تھے. تو جب وہ اس بحالی کے سفر کو شروع کرتے ہیں تو انہیں نہ صرف اپنی فیملی کی بلکہ انہیں مستند پروفیشنلز کی سپورٹ بھی چاہیے. سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, آکیوپیشنل تھراپسٹ, کمیونٹی موبلائزرز, سائیکائٹرک نرسز, یہ پوری ایک ٹیم ہے ہماری جو مل کے مریض کی نفسیاتی بحالی کا کام کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ دوبارہ مین اسٹریم میں آ سکے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے. ہم تھوڑا آگے فردر اس پہ بات کریں بیکاز بہت میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کچھ اس حوالے سے. کاروان حیات کا ماڈل کیا ہے, یعنی سیلف سسٹینیبل ہے, کیا لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں فیس کی مد میں, یا کوئی آگے بڑھ کے مدد بھی کر سکتا ہے؟ یہ ذرا اگر آپ وضاحت کر دیں تو پھر کاروان حیات بہت ڈیپینڈنٹ ہے ڈونیشنز اور زکوٰۃ پہ, اور ایک ثبوت ہماری سسٹینیبلٹی کا یہی ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمارے ٹریٹمنٹ پہ اور ہمارے ادارے پہ اتنا ہے کہ گزشتہ 40 برس سے یہی لوگ ذریعہ بنے ہیں اس ادارے کو چلانے کا. بے شک ہاؤ ایور 98% لوگ جو ہمارے یہاں آتے ہیں وہ اپنا علاج کی سہولت افورڈ نہیں کر پاتے. ان کے لیے ادارہ فری آف کاسٹ انہیں سروسز دیتا ہے. جو ذہنی امراض کی دوائیاں ہیں اور جو پروفیشنل ہیلپ ہے یہ آئیڈیلی بہت مہنگی ہے, عام ٹریٹمنٹس کے مقابلے میں کافی مہنگی ہے. بالکل, تو وہ انہیں انڈر ون روف مل رہی ہیں. ایک سیشن اور اس کے سائیکالوجیکل ہیلپ مل رہی ہے ان کو, آکیوپیشنل ہیلپ مل رہی ہے ان کو, اسکل بلڈنگ کی ہیلپ مل رہی ہے انڈر ون روف اینڈ وداؤٹ اینی چارجز. صرف جو ہم چارج کرتے ہیں وہ دوائیوں کا کچھ کوشن مریض پے کر رہا ہوتا ہے, جو کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو وہ پینٹس ہے. اور یہ ضروری بھی ہے, شاید سنجیدگی سے لیتے نہیں لوگ ادروائز جب تک کچھ پے نہ کر رہے ہوں. کچھ مریض کی ڈگنیٹی بھی اتنی متاثر نہ ہو سکے اور وہ اونرشپ لے اپنے ٹریٹمنٹ کی اور اپنے. تو یہ ہم ذرا وضاحت کر دیں کہ اسکرین پر کاروان حیات کی تمام تر ڈیٹیلز اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں, آپ اجازت دیں تو لوگ آ کے اگر دیکھنا چاہیں کہ کس طرح کی فیسلٹی ہے, سو دیٹ ان کا اعتماد اور زیادہ بڑھے گا کاروان حیات پر. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور رابطے کے تمام نمبر اسکرین پر موجود ہیں. ہمیں امید ہے کہ لوگ ظاہر اس چیلنج کو چیلنج سمجھتے ہوئے اس میں ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ کی اجازت سے
سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب کوئی شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے یا اس کے خاندان کے لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسے کسی ایسے ادارے میں جانا ہے جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ ایک فیملی سپورٹ ہوتی ہے، بعد میں ساری زندگی تانے وانے ملنے والا معاملہ یہ بہت ہے، بہت ہے معاشرتی رویے. دیکھیں تم تو پاگل ہو، تم تو بات ہی نہیں کرو نا. جو ذہنی امراض ہیں نا، ان کی دو کامن وجوہات جو سب سے زیادہ سامنے آتی ہیں، وہ ایک جینیٹک ہے، یعنی کہ ان کی فیملیز میں یہ چیزیں رن کرتی ہیں. دوسرا میجر کاز انوائرمنٹ ہے جو آپ اور میں بنا رہے ہیں. اس کے گھر کا ماحول ہے، اس کے اسکول کا ماحول ہے، جہاں وہ کھیلتا ہے رہتا ہے انسان، یہ سارا ماحول. اور اسی لیے اگر اس پلیٹ فارم سے یہ میسج جائے نا کہ ہمارا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم کسی کو بیمار کرنے میں کتنا ہاتھ ہے ہمارا، تو یہ ایٹ لیسٹ ہم یہ تو رویہ اپنے امپروو کر لیں نا. ہم کسی کو اگر خوشی نہیں دے سکتے، اس کے لیے آسانی نہیں بنا سکتے، تو ایٹ لیسٹ مشکلات نہ بنائیں. تو اگر میں یہ جان سکوں کہ یعنی کس طرز کے ذہنی امراض ہیں جس سے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ ہمارا چونکہ ایک بڑا ادارہ ہے اور بہت ریلائبل ہے فار ٹریٹمنٹ، تو ہمارے پاس ماشاء اللہ سے کرونک اور ایسے مریض جن کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں. 40% جو ہمارا مریض ہے وہ پنجاب، بہت سارے کوئٹہ، بلوچستان، پشاور، کے پی کے، بہت سارے پیشنٹس ہمارے یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. آفیسز کیماڑی کے علاوہ ہمارا ہیڈ آفس کیماڑی میں جو کہ 110 بیڈڈ فیسلٹی ہے. ایوری ڈے تقریباً 150 مریض ہماری او پی ڈی میں آ رہے ہیں چیک اپ کے لیے. ہفتے میں 5 دن آن ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک سینٹر ہے او پی ڈی کا جو کہ نارتھ کراچی میں واقع ہے، اور ایک اور سینٹر ہے 2.5 نمبر کورنگی پر. یہ ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پر اور گوگل پہ. تو بیماری جو پورے معاشرے گلوبل جو ٹرینڈز ہیں نا، بالکل اسی طرح ہی ہے کہ 40 سے 60% عوام جو عام ڈاکٹرز کے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ مائنر ٹو ماڈریٹ مینٹل النیسز کا شکار ہوتے ہیں. اور جو ہم اس کو ایک معافی چاہتا ہوں، بات بار بار کٹ رہی ہے ذرا، ہم چونکہ بہت کیوریس ہے جاننے کے بارے میں کہ مثال کے طور پر چڑچڑا پن ہے، مثال کے طور پر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ میں بد تہذیب ہو گیا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے خود بھی، لیکن ہم خود پہ قابو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کریں گے؟ یہ کہیں نہ کہیں تو کچھ علامت ہے. اور اگر 3 چیزیں اگر صرف سمجھ لینا لوگ بھی، کہ ہماری جو نارمل عادات ہیں نا، ہم خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ناچتے بھی ہیں خوشی میں، ہم اداسی میں اداس ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور ہم کبھی انگزائٹی میں بھی ہوتے ہیں جب ہم ٹی وی پہ جائیں، ہم کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہوں، ایگزام ہے. تو یہ ہر رویہ ہم سب گزر رہے ہیں. مگر اگر یہ رویہ پرولونگ ہو جائے، اس وجہ کے بعد بھی مستقل رہنے لگے، 2 ہفتے 3 ہفتے گزر جائیں، اس کی انٹینسٹی سیویئر ہو جائے، اور نمبر 3 آپ کی پرسنل آکیوپیشنل سوشل لائف ڈسٹرب ہونے شروع ہو جائے، تو ہر وہ بندہ اپنے آپ کو اس فلٹر سے گزار لے اور دیکھے کہ کیا اس وجہ سے لوگ مجھ سے کترانے لگے ہیں، میرے غصے کی وجہ سے مجھ سے الگ ہونے لگے ہیں، میری ورک پلیس پہ پرابلم آنے لگی ہے، میرے دوست مجھ سے پیچھے ہٹے ہیں. ایگزیکٹلی، ہم سب مشکلات میں آتے ہیں، ہمارا سب کا ایک بیڈ ڈے ہوتا ہے. مجھے یہ آیا کہ یار مطلب فائنینشلی مجھ پہ بہت سارے پرابلمز آنے والے ہیں، میں کیا کروں گا، فلاں ایشوز ہیں. اور ایک دن میرا شدید ڈپریشن ٹائپ اس میں گزرا، لیکن کل میں نے سوچا نہیں یار انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. دیٹس مین کہ نارمل ہے یہ بات. ایگزیکٹلی. مگر اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو لائف اسکل، آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، آپ سوئمنگ سیکھتے ہیں، دس از آلسو لائف اسکل، کہ آپ نے پرابلم سالونگ کیسے سیکھنی ہے، آپ نے اپنے ٹائم مینجمنٹ اسکلس کو کیسے بہتر کرنا ہے، آپ نے ریلیشن شپ اسکلس کیسے بہتر بنانے ہیں، آپ نے اپنے کمیونیکیشن اسکلس کیسے بہتر بنانے ہیں. ہمارے دیکھیں مذہب میں بھی ہمارا جو سب سے زیادہ زور ہے وہ ہمارے اخلاق پہ ہے. ہماری 99.9% مسائل اخلاق سے جڑے ہوئے ہیں. بولنا، بولنے میں کیا نہیں بولیں تو اگلے کو برا نہ لگے، ایسی چیز بولیں جو ایٹ لیسٹ منفی معنی نہ رکھتی ہو. اگر ہم یہی امید اور یہی سارا پازیٹیو میسیج اسپریڈ کریں تو یہ بیماریاں ضرور ان میں ہیلپ ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی تو خاص طور پہ ہوتی ہے جو اس کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح کے لوگ ہیں جو کاروان حیات کی ہیلپ کرتے ہیں؟ تھوڑی وضاحت آپ نے کی بھی، لیکن کیا وہ لوگ جو اس طرح کے مسائل سے گزر چکے ہوتے ہیں، جنہیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ ایشو کتنا بڑا ہے، وہ زیادہ ہیلپ؟ دیکھیں وہ تو ضرور ہی ہمارے ایمبیسڈر بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ڈونیشن بھی سب سے زیادہ وہی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیماریاں نا آپ لوگوں کو ریلیٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ہمیں کیسے ہو سکتی ہے، بٹ میں صرف ایک میسج دوں گی کہ دیر از نو لیبارٹری ٹیسٹ جو اسکرین کر کے بتا دے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا نہیں. دیر از نو ویکسین. کووڈ بھی آیا، ویکسین آ گیا، ہماری زندگی آسان ہو گئی. ذہنی صحت کے لیے دیر از نو ویکسین. دا اونلی ویکسین از
آپ اپنے آپ پہ کتنا کام کر لیتے ہیں, آپ اپنے معاشرے کو کتنا بہتر بنا دیتے ہیں, آپ اپنے گھر کے ماحول کو ابھی کتنا اچھا بناتے سب ہیں. سے مشکل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خود یہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ میں یہ ایشو ہے, اور ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نہیں مجھ میں تو یہ پرابلم ہے ہی نہیں, ہم سیلف ڈینائل میں رہتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں یہ ریئلائز کرنا کہ مجھے یہ سائیکلوجیکل چیلنج ہے, یہ تقریباً ناممکن ہونے کے برابر ہے. دیکھیں آپ اور ہم جیسے لوگ جو نارمل رویوں میں ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے لیے شاید آسان ہے. اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہمیں گھر میں کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوگا, یا امی یا وائف یا ہسبینڈ یا بہن بھائی, یار تمہیں کچھ غصہ زیادہ آ رہا ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا کہ یہ بار بار ہمیں ایک بات پہ روک رہے ہیں. تو یہ بالکل ہے, اور بس یہ کہ صرف 1% وہ مریض ہوتے ہیں جو واقعی یہ انسائٹ نہیں رکھتے کہ ان کو ذہنی کیا مسائل ہیں, اور وہ اس سیویرٹی کا شکار ہوتے ہیں جہاں پہ جنہیں ہم کرونک النیسز کہتے ہیں, جو اسائلمز میں عموماً یا آپ لانگ ٹرم سائیکیٹرک فیسلٹیز میں ہاؤس ہوتے ہیں, جو گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ سک رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. صحیح. اور جو لوگ آتے ہیں کاروان حیات مختلف مسائل لے کے, آپ کو لگتا ہے فیملی سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے؟ مثلا اگر خاتون ہے تو ان کے شوہر ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ساس ان کے ساتھ آتی, یعنی اس طرح کی آئیڈیل سچویشن دیکھی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, چونکہ ہم ایک ایسے طبقے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو بریڈ ونر بھی ہے فیملی کا. وہ تو 2 دن بیماری کی وجہ سے اگر نہیں جاتا تو فیملی کو اتنا فائنینشیل نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تیسرے دن اسپتال لے آتے ہیں ان کو. لیکن جو ہماری انفارچونیٹلی ہماری فیمیلز ہیں, ان کی ایموشنل ہیلتھ کو اٹینشن نہیں ملتی ہے. اس فورم سے ہمارا ایک تقاضا یہ بھی ہے لوگوں سے کہ خواتین کی ذہنی صحت کو بڑا توجہ دیں. بڑا ٹیکنیکل نقطہ بتایا کہ کوئی بندہ ہے تو چونکہ وہ کماتا ہے تو وہ تو فوراً اس کی ذہنی سے متاثر ہو تو اب اگلے دن ہاسپٹل لے کے چلے تو ٹھیک ہے نا, عورت اس کو روٹیاں بنائے گی بیٹھ کے, بٹ ٹھیک ہے صحیح, اس کو رہنے دو. جبکہ عورت کی ذہنی صحت, عورت زیادہ متاثر ہوتی ہے ان سارے چیلنجز سے, زیادہ ان کے اندر جو ہارمونل چینجز ہیں, جب وہ ماں بن رہی ہوتی ہے, ماں بننے کے بعد کا عمل ہے, جب وہ ماہواری رکنے کے ٹائم ہے, یا جب وہ پیوبرٹل ایج ہے, یہ سارے ہارمونل چینجز اس کو پرون کرتے ہیں ٹو ہیو دیز. آپ کی اجازت سے ایک بڑا بہت اہم سوال میرے ذہن میں آیا, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو؟ سوشل میڈیا, مجھے لگتا ہے ہم سب کی ذہنی صحت پہ جتنا اثر سوشل میڈیا کر رہا ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے, شاید ہی کوئی دوسری اور چیز کر رہی ہو, تو اس نے کسی نئی طرز کی ذہنی بیماری یا چیلنج کو جنم دیا ہے, اور اس طرح کے کوئی لوگ ڈائگنوزیبل النیسز ہو گئی ہیں. جی سیلفی جو بنا رہے ہیں, ان لوگوں کی پروفائل کو نارسزم میں دیکھا جا رہا ہے. اپنے موبائل چیکنگ ریچولز, ہر بندہ ذرا 2 اسکرین چیک لگا لے کہ میں کتنی دیر اس چیز سے دور رہ سکتا ہوں, بار بار دیکھے گا اس کو کتنے لائک. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں اس میں میننگ فل, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ میننگ فل, ہم کیا کریں جسٹ فلپ کر رہے ہیں اس کو. دیٹس رائٹ. اب یہ جو پولیٹیکل رائیولریز اور اس پہ جو لڑائیاں, اور آپ ایک عجیب غصے کا اور اس کا شکار ہے, گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, آپ کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ٹویٹر میں سے یا فیس بک سے نکل کے دوسرے بندے کے منہ پہ گھوسا مارے. سو اعتدال پسندی اسی لیے کہی گئی ہے نا, ہر رویے میں اعتدال پسندی کو اگر ہم بنا لیں تو ہماری زندگی کافی بیلنس ہو سکتی ہے. ایسے لوگ آتے ہیں, آنا شروع بہت آتے ہیں. دیکھیں اب جو ایک اور چھوٹی سی چیز جو میں بتانا چاہوں گی کہ 70% جو ذہنی امراض ہوتے ہیں نا, وہ بچپن اور ایڈولسنٹ میں اپنا رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا بچہ آج کل اس گیجٹ سے کتنا فرینڈلی ہے, اور ہم نے خود اسے ماحول کریٹ کر کے دیا ہے کہ بیٹا مجھے تنگ مت کرو, یہ لے لو, ہاں یہ لے لو. تو ہم نے اپنی نئی آنے والی جنریشنز کو بہت پرون کر دیا ہے ذہنی امراض کے لیے, چیلنجز کے لیے, پریشانیوں کے لیے. ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بیلنس کو لائیں بیچ میں, اور ان چیزوں سے تھوڑا سا ڈسٹینس کریٹ کریں. پیشنٹس میں کیا ہے, میل فیمیل کا ریشو کتنا ہے تقریباً؟ جو عام ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ خواتین میں زیادہ ہیں, اور جو شدید ذہنی بیماریاں ہیں وہ مردوں اور عورتوں میں برابر ہیں. لیکن مریضوں کا ریشو بھی اسی تناسب سے ہے یا نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں. وہ ظاہر ہے عورت کو مرد زیادہ آتے ہیں, عورتوں کو کم توجہ ملتی ہے, اور وہ 60-40 ہے, کیا ہے رفلی؟ سو رفلی 60-40 ہو گیا ہے. اب ایک ٹائم تھا کہ 80 اور 20% بھی خواتین نہیں ہوتی تھیں, کچھ 4-5 سال پہلے ہی. یہ کووڈ نے بھی کافی شعور دیا ہے, ظاہر لوگوں کو ذہنی صحت کے بارے میں کافی بات ہوئی ہے, اجاگر ہوا ہے, میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے, ایٹ لیسٹ اٹینشن تو ملی ہے. سو ٹورڈز دی اینڈ اگر کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز یا وہ خود کسی ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے, اور اگر افورڈیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں,
تو پھر وہ کاروانیات کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں؟ 24 گھنٹے کھلے ہیں. Lovely. آپ جب آئیں آپ کو فون پہ ہیلپ گائیڈنس موجود ہے, آپ Oh, کو lovely. آن لائن سیشن کی زبردست. سہولت. ہر مریض کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے, ہر مریض کو دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے. 60% ہاں، جی ہاں، لوگ جی تو ہاں، صرف بات چیت کے ذریعے اور صحیح، ایک بالکل ٹھیک ہے. اسکیجول میں آنے کے بعد ہی بہتر ہو جاتے بالکل ہیں. صحیح. لیکن یہ کہ انہیں امید ہونی چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمارا اگین بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں, بہت سارے پروفیشنلز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فالو کریں مستند اداروں کو جہاں پہ ریئل ہیلپ آپ کو مل سکے. بالکل. ورنہ بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھا یہ گدو بندر جو ہے حیدرآباد جیسا ادارہ, وہاں جا کے آپ کو ترس آتا ہے ان مریضوں کی حالت پر, جس طرح سے ان کو قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے اور زنجیریں باندھ اقرار کر. بھائی ریفرنس ٹو یور پروگرام, آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا وہاں پہ, اور ہم نے نا اوور دا ٹائم جو گلوبل سائیکائٹری وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے پاکستان میں. ہم ابھی بہت پیچھے ہیں ہیلتھ ٹرینڈز میں. ہم نے پوری کاروانیات پچھلے 6 برس سے کمیونٹی میں جا کے کام کر رہی ہے. کمیونٹی میں جانے کا مطلب یہ کہ مریض کو آپ نے کماڑی تک نہیں بلانا, اب آپ اس کو ڈور اسٹیپ پہ وہ سروس دیں گے. جو پروفیشنل ہیلتھ, سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, سوشل ورکر, کمیونٹی ہیلپ, جو بھی ان کو ان کی نیڈز ہیں ان کے مطابق ان کو ہوم گائیڈنس, ہوم ڈائنامکس امپروومنٹ کے لیے مشورے, ان کی ادویات تک ان کے گھر پہ پہنچتی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ مریض بہت آرام سے وہ ہیلپ لے پا رہا ہے, جو کہ پہلے ڈسٹینس, ٹریول اور پیسے کی وجہ سے نہیں آ پاتا تھا. اور نمبر 2, ہم یہ ٹیبو بھی توڑتے جا رہے ہیں, لوگوں میں ایکسیپٹنس آ رہی ہے. اب ہماری گاڑی کو کوئی پتھر نہیں مارتا جب وہ کمیونٹی میں جاتی ہے. تو اب لوگ اپنی ڈرائنگ رومز آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ لیجیے. کیا بات ہے. بہت شکریہ عروسہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار ایڈریسنگ اے پرابلم جو کہ ہمارے یہاں ابھی تک پرابلم ہی نہیں سمجھا جا رہا اس انداز وی سے. وش کہ واقعی اس میں بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, بہت وسیع موضوع ہے اور بڑا بہت ضروری موضوع ہے, اس پہ بات کرنا. آپ دونوں بہت سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ضرور اس پروگرام اس کاز کو لے کے چلیں. اور میں اوپن آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں, پلیز آئیے کاروانیات میں, ہمارا کام دیکھیے. وسیم بھائی کو تو آنے کی ضرورت بھی راہ تفنن, لیکن واقعتاً ہم آئیں گے بھی تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو. اس سے ہمارے ادارے کو اکنالجمنٹ ملتی ہے اور ہمارا کام آگے تک جاتا ہے. انشاءاللہ. سو بہت بہت شکریہ. کاروان حیات, آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی کوئی بھی شخص یا آپ خود اگر اس کیفیت سے گزر رہے ہیں, کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے, کاؤنسلنگ چاہیے, تو اس کے لیے بھی نمبرز ہیں. اور میں آپ ہم جیسے لوگ اگر آگے بڑھ کے ان اداروں کو مضبوط کریں گے تو ہی اس قابل ہو سکیں گے کہ اس پرابلم کو زیادہ ایڈریس کر سکیں, تو ہی ان مسائل کو کم کر سکیں گے. یہ مسئلہ اٹ سیلف بہت سارے مسائل کی جڑ ہے. یہ مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا تو بہت سارے مسائل ایڈریس کیے بغیر حل ہو جائیں گے, اس لیے بھی اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہت ساری تالیوں کی صورت میں ہم کاروان حیات اور وہ سارے ڈونرز جن کی وجہ سے کاروان حیات ایک کامیاب ادارہ ہے, بہت شکریہ آپ سب کا. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.